محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم جس سماج اور معاشرے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ سماج اور معاشرہ ہم سے ایک دوسرے سے محبت کا تقاضا کرتا ہے، ایک دوسرے سے خیر و بھلائی کا تقاضا کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، بہی خواہی، غم گساری، یہ وہ بنیادی شے ہے کہ اگر معاشرے سے یہ چیز مفقود ہو جاتی ہے، معاشرے کے لوگوں کے دلوں سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو معاشرہ انسانی نما حیوانوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل کے بھی کچھ دستور اور اصول ہوتے ہیں، لیکن انسانی معاشرہ کا تو اصول اور ضابطہ وہ ہے، اور خاص طور پر مسلم معاشرے کا اصول اور ضابطہ تو وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ ایک انسانی معاشرے کی اپنی خوبی ہوتی ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، انسانیت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ انسانی معاشرہ اپنی جگہ ایک آئیڈیل بن سکتا ہے اور بنتا ہے۔ لیکن مسلم معاشرہ یہ سب کے اوپر ممتاز ہے، اس کی جو خوبی ہے، اس کے جو امتیازات ہیں وہ بے نظیر اور بے مثال ہیں، اور یہ وہ مسلم معاشرہ ہے جس کی تشکیل پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کے بعد جس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس معاشرے کے اندر وہ کون سی خوبی نہیں تھی جس خوبیوں سے وہ متصف نہیں تھے؟ اللہ اکبر! ہمدردی، بہی خواہی، ایک دوسرے کی غم گساری، ایک دوسرے کی حاجت روائی، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا، ایک دوسرے کی مصیبت میں اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تیار رہنا، اور ایک دوسرے کی ہمہ وقت خیر خواہی، یہ اس معاشرے کی خوبی تھی۔ آج ہم جس سماج اور معاشرے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، میرے بھائیوں، کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری معاشرت، ہماری طرز زندگی کیسی ہے؟ کیا اس کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ کیا یہ اس معاشرے کے اندر اس معاشرے کی جھلک اور اس کا عکس اور پرتو پایا جاتا ہے جس معاشرے کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، اور جس معاشرے کے اصول اور ضابطے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہترین اصول اور ضابطے بیان فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی 36 نمبر کی یہ آیت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہے جو روزی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو صحت دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہر نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اپنی ساری کی ساری عبادتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے سونپیں اور اس کے لیے انجام دیں، اسی سے رشتہ استوار رکھیں، اسی سے مدد کی امید رکھیں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے امید لگائیں، اور اسی کے نام کے اوپر ہم اپنے کام کا آغاز کریں، اپنے کام کو انتہا تک پہنچائیں، اسی کے نام پر ہم سوئیں، اسی کے نام پر ہم جاگیں، اسی کے نام پر ہم چلیں، اور اسی کے نام پر ہمارا سارا کام سر انجام ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بہترین احسان و سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد سب سے بڑا اور بہت بنیادی اور عظیم حقوق وہ ہے جو کہ والدین کے تعلق سے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہی سبب بنایا ہمارے وجود کا. ہمارے عدم سے ہمارے وجود کا سبب ہمارے والدین کو اللہ رب العالمین نے بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد کئی ایک مقام پر والدین کے حق کو ذکر کیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو. اور اس کے بعد کہا وَبِذِي الْقُرْبَى. آپ دیکھیے والدین کے ساتھ انسان احسان و سلوک کرے گا، اس کی دعائیں ملیں گی، گھر کے اندر خوشگواری کا ماحول ہوگا، اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد بے انتہا ہوں گے، انسان اس کو تصور میں نہیں لا سکتا. اور اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. ہمارے تعلقات دنیا بھر پوری دنیا کے لوگوں سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے تعلقات نہیں ہوتے کس سے؟ ہمارے بھائی سے نہیں ہوتے، ہماری بہن سے نہیں ہوتے، ہمارے دیگر رشتہ داروں سے نہیں ہوتے. وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. بھائی سے لے کر کے بہن، بہن سے آگے لے کر کے جو جیسے جیسے رشتہ داری جڑتی ہے ایک دوسرے سے، سب کے حقوق ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ اسلامی معاشرے کے اصول اور ضابطے ہیں کہ اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو مسلم معاشرے کی خوبی ہی نہیں رہ جائے گی، اس کا کوئی امتیاز ہی نہیں رہ جائے گا، اور ساری خرابیاں اس کے اندر درائیں گی. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، معاشرے میں مسلم معاشرے میں کوئی کمزور نہیں ہوگا. مسلم معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمت سے نوازا ہے، مضبوط کیا ہے، وہی اپنے کمزوروں کا ہمدرد ہوگا، وہی اپنے کمزوروں کا مددگار ہوگا، اور وہی اپنے کمزوروں کے لیے قوت بن کر کے کھڑا رہے گا. آپ دیکھیے ترتیب، دیکھیے اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ احسان و سلوک، رشتہ دار کے ساتھ احسان و سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان و سلوک، والجار ذی القربى، اور پھر رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ سلوک، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ سلوک. والجار الجنب، اور غیر رشتہ دار جس سے رشتہ داری نہیں ہے لیکن وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے، وہ ہمارے بغل اور بازو میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ ریسیڈنس کا ایریا ہو یا مارکیٹ کا ایریا ہو، سب. والجار الجنب عام رشتہ دار، اور وہ رشتہ دار میں والجار الجنب آپ کے پڑوس کا رشتہ دار، والجار الجنب پڑوس، عام پڑوس جس سے اسلام کا بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہودی ہو سکتا ہے نصرانی ہو سکتا ہے مشرک ہو سکتا ہے ہمارا دشمن ہو سکتا ہے ہمارا دشمن ہو ذاتی طور پر یا دینی اعتبار سے یا کسی بھی اور اعتبار سے، لیکن وہ پڑوسی ہے. تو والجار الجنب، اس پڑوسی کے ساتھ احسان السلوک. والصاحب بالجنب، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا، چلنا پھرنا، ملاقاتیں ہونا، والصاحب بالجنب، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرو. وابن السبیل، اور مسافر، سفر میں بھی پڑوسی ہوتا ہے، سفر میں بھی ساتھی ہوتا ہے، اور عام مسافر، تو سفر میں بھی جو پڑوسی ہو جائے، ساتھی ہو جائے، اس کے ساتھ احسان سلوک کرو. اور عام مسافر وابن السبیل، اور عام مسافر جو ہے اس سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس کے ساتھ احسان و سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جس کے تم مالک بنائے گئے ہو، یعنی غلام. اب تو غلام کا زمانہ نہیں ہے، لیکلیکن ابھی جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہماری معاشرت سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے کام سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی ایک قسم کی ملکیت آپ کے پاس رہتی ہے، جس کو آپ اجرت پر ہی کیوں نہیں رکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کے مالک ہیں، اس کے کام کے مالک ہیں. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوں. تو یہ غلام اور لونڈی کا زمانہ تو اب ہے نہیں، لیکن یہ جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں.
اخوانکم خولکم خولکم اخوانکم، یہ تمہارے یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ احسان و سلوک۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اور اللہ تعالی جو انسان خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے، خود برائی میں مبتلا رہتا ہے اور خود کے لیے زندگی گزارتا ہے، خود میں بڑا خوش رہتا ہے، متعجب رہتا ہے، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، میں یہ، میں دس، میں دیٹ، یہ مختال ہے۔ اور فخور الذی یفخر علی الناس، اور فخر کرنے والا اور تکبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے، میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اس مارکیٹ کا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس یہ دکان، میرے پاس وہ، یفخر علی الناس، وہ لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے۔ لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلامی معاشرے کی اصول ہے، یہ اسلامی معاشرے کے یہ سب ستون ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے۔ آپ بتائیے، ہم جہاں ہیں ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار میں بیوی بچہ بھی ہے، وہ تو اوجب الواجب ہے، واجبوں میں سب سے بڑا واجب ہے۔ اسلامی معاشرے کے اوپر آپ نظر دوڑا لیجئے، لوگ ایک ہی محلے میں کئی رشتہ دار بن کر کے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ایک ایک بلڈنگ اپنی جگہ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، ایک ایک کالونی اپنی جگہ ایک شہر ہے، وہاں پڑوس ہے، ہر قسم کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتا ہے، غیر مومن بھی ہو سکتا ہے، سب ہے۔ اب بتائیے کہ اس معاشرے میں یہ ساری چیزیں اور ان اقسام کے یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کی کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تفصیل بیان فرمائی، جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں تو اس کی بکثرت مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہی بنیادوں کے اوپر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کو تشکیل دی تھی، اور اسی لیے وہ معاشرہ انسانی دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ وجود پذیر ہوا، جہاں محبتوں کے پھول کھلتے تھے، جہاں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا ہمدردی اور بہی خواہی ہوتی تھی، جہاں ایک دوسرے کو شر اور فساد سے بچانے کی کوششیں ہوتی تھی، چاہے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے اس قدر وصیت کرتے تھے، اس قدر وصیت کرتے پڑوس کے بارے میں، پڑوسیوں کے تعلق سے حضرت جبریل لا یزال یعنی ریگولر کنٹینیو جبریل مجھے اپنے پڑوسی کے بارے میں اس قدر نصیحت اور اس قدر وصیت کرتے تھے، حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو مال کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور اسی لیے بھائیوں، پڑوسی کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیر لصحبہ، خیر الاصحاب عند اللہ خیر لاصحابہ، تم میں کا سب سے بہترین صاحب صحبت وہ انسان ہے، صاحب رفاقت وہ انسان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ وخیر الجیران عند اللہ خیر لجارہ، اور سب سے بہترین اللہ رب العالمین کے پاس وہ پڑوسی ہے جو اپنے پڑوس کے ساتھ بہتر کرتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پڑوسی قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑے گا۔ صحیح روایت کے اندر وارد ہے کہ قیامت کے دن یہ پڑوسی آئے گا اور ہمارے گریبان کو پکڑے گا اور کہے گا کہ اللہ، یہ وہ بندہ تھا، یہ وہ میرا پڑوسی ہے، اغلق منی بابہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنا دروازہ مجھ سے بند کر رکھا تھا۔ اور آج حال یہ ہے بھائیو، یہ حال ہے کہ دو دروازے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ اس دروازے میں کون رہتا ہے اور اس دروازے میں کون رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے غافل ہیں،
دونوں ایک دوسرے سے غافل ہیں، ان کے حالات سے واقفیت نہیں۔ اب حالات سے واقفیت کا مطلب عمومی حالات، کہ اس کے کیسے حالات چل رہے ہیں، بزنس ٹھیک ہے یا نہیں، صحت ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے پڑوس کے تعلق سے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہ اس شخص کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے شبعان ہو کے آسودہ ہو کے خود کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، مومن نہیں ہے وہ، ایمان ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کی نفی کی گئی، ایمان کی نفی۔ اور اسی لیے دوسری روایت کے اندر ایمان کی علامت بتائی گئی ہے کہ احسن جارک تکن مؤمنا، صحیح حدیث ہے کہ اپنے جار کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، مومن ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے۔ ایمان کی یہ علامت ہے، اس لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے پتہ چلے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں، بھلائی کیسے واضح ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس جب، صحیح حدیث ہے کہ پڑوسی جب یہ کہنے لگے کہ انت احسنتہم، کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھا ہوا ہے، فقد احسنتہم، تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ کہنے لگے لوگ کہ اسأتہم فقد اسأتہم، کہ جب یہ تمہارے پڑوسی یہ کہنے لگے کہ نہیں بہت برا پڑوسی ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تم نے اسے تکلیف پہنچایا اور تم برے پڑوسی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی عرف العادہ، عادتاً۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک بدترین قسم کی بد کرداری اور بد اخلاقی ہے، ایک پڑوس دوسرے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بھلائی تو جانے دیجیے، بھلائی کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، لوگ ہوں گے اور ہیں الحمدللہ، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جبکہ بھلائی اگر آپ نہ کریں تو یہ بھی ایک بھلائی ہے کہ ہماری جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اور بھلائی ہی نہیں بلکہ یہ صدقہ ہے ہماری جانب سے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ہماری جانب سے صدقہ ہے۔ اور چاہے جائے کہ پڑوسی کو، جیسے والدین کو تکلیف پہنچانا یہ بدترین قسم کی برائی ہے، رشتہ دار کو اس کے مقابلے میں، جو جتنا قریبی ہوگا اس کے مقابلے میں، اور اسی طرح سے پڑوس کو تکلیف پہنچانا، اس کا گناہ سنگین ہو جائے گا۔ پڑوس کے ساتھ برائی کرنا یہ 10 گنا زیادہ ہے، پڑوس کے مال کو چوری کرنا یہ 10 گنا زیادہ گناہ کا سبب ہے، یہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہے، 10 گنا زیادہ گناہ کا سبب ہے، اور 10 گنا زیادہ یہ سنگین امر ہے۔ 10 آدمی کا کوئی چوری کرے یا 10 برائیاں ایسی کر کے آئے بدترین قسم کی، بد کرداری کی، زناکاری کی، لیکن ایک پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے گویا 10 گنا زیادہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور 10 گنا زیادہ یہ سنگین ہے۔ میرے بھائیو، یہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ اس لیے بھلائی جس کی تفصیل آئی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قسم کے پڑوسی ملے تھے۔ ایک پڑوسی وہ ملے تھے جو مدینے میں تھے، اور مدینے کے پڑوسیوں کا کیا کہنا ہے، اور ان لوگوں کا کیا کہنا ہے جن کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس میں ابو بکر ہیں، سعد ابن معاذ ہیں، سعد ابن عبادہ ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک اور احسان کیا ہوگا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی، جی، اور کہا کہ سارے پڑوسیوں میں تقسیم کرو، پورا بکری ذبح کرو اور اپنے پڑوس میں تقسیم کرو لوگوں کے درمیان۔ شام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا بچا ہے؟ کہا کہ کلھا انفقت، سب ختم ہو چکا ہے، صرف دستی گوشت جو ہے، اگلا ران بکری کا، یہ جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، کہا کہ صرف وہی باقی ہے اور باقی سب ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا باقن،
سب باقی ہے، اور جو باقی ہے وہ ختم ہے، وہ نہیں ہے. سب باقی ہے، جو نہیں ابھی باقی وہی باقی ہے. بلا شک و شبہ جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ باقی ہے. جو اپنی جیب سے دوسرے کے لیے چلا گیا، احسان اور سلوک میں چلا گیا، یقین مانو میرے بھائیوں وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا. اور یہاں تو انٹرسٹ ملتا ہے 1% کے حساب سے نا. اللہ رب العالمین کے ہاں جو ملے گا وہ تو اخلاص کی بنیاد پر، کتنا اخلاص کس کے اندر تھا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا. یہ ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بھی پڑوسی تھا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھیجوایا تھا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں بکری ذبح کروائی اور کہا کہ میرا یہودی پڑوسی ہے، پہلے اس کو بھیجو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے سنا ہے کہ جبریل ان کو اتنی نصیحت کر رہے تھے، اتنی نصیحت کر رہے تھے. ظننت انہ یورث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے میرے مال کا، پہلے اس کو بھیجو. ہماری دعوتیں آج جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ معاف کیجئے گا مجھے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہماری دعوتیں 3 چیزوں میں محصور ہو کر کے رہ گئی ہیں. اب تو ایسی ایسی دعوتیں ہوتی کہ پوچھئے ہی مت. لیکن وہ جو دعوتیں جس کا ثبوت ایک حد تک پایا جاتا ہے، مثلا ولیمے کا، ہماری پوری زندگی میں دعوت جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی، ولیمہ میں بس. بچے کا جب ولیمہ کریں گے بیٹی کا تب وہ دعوت کریں گے، اور یہاں پھر بیٹی کی جب شادی کریں گے تب معاشرے کے لوگوں کو کھلائیں گے اور دعوت کریں گے. عقیقہ کریں گے تب کھلائیں گے. اور اب تو وہ دعوت جس کی کوئی دعوت ہی نہیں ہے وہ بھی دعوت ہوتی ہے، ختنہ کی دعوت ہے. عجیب ہے، یہ ختنہ کی دعوت ہے، اس دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے. برتھ ڈے کی دعوت ہے، اور اب پتہ نہیں کتنے سال کے ہو گئے تو اس کی بھی دعوت ہے. کیا کیا دعوتیں، اس طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں. مسلم معاشرے میں دعوت عام ہونی چاہیے. سنا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حال تھا کہ مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے. تو پوچھا کہ عروہ نے پوچھا ام المومنین سے، اپنی خالہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ ہے، کہ پھر آپ کا کھانا پینا کیسے چلتا تھا؟ کہا کہ پڑوس میں کچھ انصار تھے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا احسان کیا کرتے تھے، دودھ بھیج دیا کرتے تھے، کبھی کھانا بھیج دیا کرتے تھے. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کو محروم نہیں رکھتے تھے. یہ بہترین نمونہ ہے. بکری ذبح کی، ہم نے کبھی بکری ایک ذبح کیا اور اپنے پڑوسی کو دیا اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے. ہم انتظار کرتے ہیں ہم اپنے بیٹے کی شادی کب کریں گے، بیٹی کی شادی کب کریں گے. یہ ہماری دعوت ہے یہاں میں. اور اس دعوت کا بھی کیا عالم ہے، کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تبذیر اور اسراف اس حد تک ہے. ایک رپورٹ میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 40% ہماری دولت کا حصہ، یعنی ایک انسان جو کماتا ہے وہ اپنی کمائی کا 40% حصہ صرف شادی بیاہ میں خرچ کرتا ہے. اب سوچ لیجیے، جس قوم کی فکر کے اندر انعکاس آ گیا ہو، زوال آ گیا. یہ زوال ہے. آپ کیا سمجھ رہے کہ یہ معاشرے کا اسٹیٹس ہے؟ کبھی یہ اسٹیٹس نہیں بن سکتا، قسم اللہ کی. ہمارے معاشرے کا اسٹیٹس وہ ہے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل شدہ معاشرے کا اسٹیٹس تھا. وہاں شادی بیاہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی، ہر دن شادی ہوتی تھی، چلتے پھرتے اور سفر میں شادی ہو جایا کرتی تھی، کوئی پرابلم نہیں. مہر متعین، گواہ موجود ہے، ایجاب و قبول، خلاص ایک دوسرے کے لیے حلال. آج ہمارا اسٹیٹس ظاہر ہوتا ہے شادی. یہ زوال ہے، اس امت کے زوال کی علامت ہے، اس امت کے زوال کی علامت ہے. باتیں بڑی دوسری طرف چلی گئی. تکلیف، پڑوس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. بہت سارے لوگ، لینڈ لارڈ جو ہوتا ہے، جو بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے، اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ تو سب سے بڑا پڑوسی ہے. اور بعض لینڈ لارڈ تو پانی تک کی تکلیف پہنچاتے ہیں. بھائی صبح میں ملے گا، شام میں نہیں ملے گا، شام میں ملے گا، صبح میں نہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا. یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، دس نہیں کرنا ہے، دیٹ کرنا. احسان اور سلوک کرنے کے بجائے جیسے لگ رہا ہے کہ وہ اس کا مالک بنا ہوا ہے. اللہ کیا پوچھا جائے، باس پرس ہوگی. پڑوسیوں کے اتنے سارے حقوق ہیں. بہت سارے لوگ اپنا گھر بیچ کر کے چلے جاتے ہیں. زمانے قدیم میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اسی لیے عربی کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے کہ بیع تو جاری، میں نے اپنے پڑوسی کو بیچ دیا. جا
وہ اپنے پڑوس کو بیچنے کا مطلب کیا؟ وہ اپنا گھر بیچ کے چلا گیا. اور عرب کہتے تھے کہ برا پڑوسی ملتا تھا تو بے تو جاری، میں نے اپنے پڑوسی کو بیچ دیا ہے. اور اسی جگہ دوسرا پڑوسی جس معاشرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تھی، ابو رافع سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے، بخاری کی روایت ہے. سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے. سعد ابن وقاص کے قبیلے کے اندر ان کے گھر سے سٹا ہوا ابو رافع کا 2 گھر تھا. کہا کہ سعد آپ ایسا کیجئے میرا دونوں گھر لے لیجئے، اس لیے کہ آپ ہی سب سے زیادہ قریب ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میرے پاس ایک تو پیسہ نہیں ہے، دوسرے اگر میں لوں گا بھی تو صرف 4000 درہم تم کو دوں گا، اور وہ بھی قسط وار دوں گا. میرے پاس پیسے نہیں ہے، قسط وار دوں گا، 4000 درہم میں تم کو دوں گا، لے لوں گا. تو ابو رافع نے کہا کہ قسم اللہ کی مجھے اس گھر کا تو 5000 مل رہا ہے، 5000 مل رہا ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا ہوتا الجار احق بثقبہ کہ یہ پڑوسی جو ہے نا اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے، تو میں آپ کو نہیں دیتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ پڑوس کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے وہ 4000 اور آپ کی شرط کے اوپر یہ میں دونوں گھر آپ کو دیتا ہوں. اللہ، یہ ہے پڑوس کا حق. اور سنیے ابو الجہم عدوی کا بیان ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بند پڑوسی تھا. اس کا گھر بڑا خوبصورت تھا. 1,00,000 درہم کسی نے آفر دے دیا کہ تم یہ گھر بیچ دو، 1,00,000 درہم دیتے ہیں. تو کہا کہ 1,00,000 درہم دو گے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن سعید ابن العاص کی ہمسائیگی جو ہے، اس کا جو پڑوسیت ہے، اس کی جو ہمسائیگی ہے، اس کی جو رفاقت ہے، اس کی جو صحبت ہے، اس کے جو احسان اور سلوک ہے، وہ تم کتنے میں خریدو گے وہ بتاؤ. تو کہا کہ ارے یہ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ احسان، سلوک، صحبت، رفاقت، یہ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ کہاں، یہی تو بیچنے کی چیز ہے. تم اس کو کتنے میں دو گے؟ تو کہا کہ ہم نہیں لیں گے. کہا تمہارا پیسہ تمہارے پاس، میرا گھر میرے پاس. سعید بن العاص کو جب معلوم ہوا تو 1,00,000 درہم ابو الجہم کے پاس پہنچا دیا. یقیناً ایسا پڑوسی کتنا مبارک ہوگا. اور یہ سب ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب دنیا میں پہلے فائدہ دیتی ہیں، اس کے اثرات دنیا میں پہلے مرتب ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ تو ملنا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے بھائیو، ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں یہ معاشرہ وہی ہے جو پچھلے زمانے سے ہوتا ہوا آیا ہے. ہم والدین کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، اپنوں کے ساتھ ہیں، غیروں کے ساتھ ہیں، لیکن تعامل میں حسن رکھو اور خوبصورتی رکھو. معاشرے کی یہی اصل خوبی ہے، معاشرے کا یہی اصل سکون ہے، معاشرے کا اصلی روح یہی ہے. سکون اور اطمینان کی نیند ملے گی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت آئے گی. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق